وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ عید الاضحیٰ یعنی کہ بڑی عید یعنی کہ بقرہ عید جیسے ہی قریب آتی ہے تو جس کے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے، چھریاں بغدے اٹھاتا ہے اور قصاب یعنی کہ کسائی بنتا ہے۔ یاد رکھیے ایسے شخص سے جب اپنا جانور آپ ذبح کروائیں گے تو دو صورتوں میں سے ایک صورت تو لازمی پیدا ہوگی، اور پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کا جانور جو ہے وہ اضافی تکلیف برداشت کرے گا، جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے اور ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو دیکھا ہوگا، اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو 3 جگہوں سے اس کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی کہ جو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں پہلے وہاں سے اس کو کاٹتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ جب وہ ٹھنڈا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر 2 جگہ سے یعنی کہ گردن کی درمیان والی جو جگہ ہے وہاں سے اور جو اس کا سر ہے اس کے پاس سے 3 جگہ سے اس کو نہر کیا جاتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے جب گائے کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو جو ذبح جب کرتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی قصاب حضرات ہیں وہ اپنا ہنر ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ چھری کی نوک جو ہے نا وہ جانور کی جو گردن کی ہڈی ہوتی ہے نا اس پر نوک جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، زور سے دباؤ ڈالتے ہیں اس پر، پھر جس سے جانور جو ہے وہ مزید تڑپتا ہے۔ کچھ بدبخت تو ایسے بھی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور کے گردن کی جگہ سے ایسی چھری اندر جو ہے وہ لے جا کر پھر جو جانور کا دل ہوتا ہے نا اس پر چھریاں چلاتے ہیں جس سے جانور مزید تڑپتا ہے۔ ایسا کرنا سخت ناجائز ہے، ممنوع ہے، ممنوع ہے، ممنوع ہے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کی مین، جس سے جانور آسانی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ نے اپنے جب جانور ذبح کروانا ہے تو قصاب کے پاس کھڑے ہونا ہے، جانور کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ قصاب یعنی کہ کسائی کو آپ نے یہ چیزیں بتانی ہیں تاکہ آپ کا جانور اضافی تکلیف نہ جو ہے وہ برداشت کرے اور آپ کا جانور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو، یعنی کہ اس کی قربانی ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جب ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں نا تو پھر ہمارے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جانور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور بعض اوقات ہماری قربانی ہوتی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا 4 رگیں مین ہوتی ہیں۔ ایک رگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں حلقوم، اس سے سانس کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ایک رگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مری، اس میں جو جانور کی خوراک یعنی کہ جو چارہ وارہ ہوتا ہے وہ اس کا آنا جانا ہوتا ہے۔ 2 رگیں ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں وادہ جین، ان میں جو ہے وہ خون کی سپلائی ہوتی ہے۔ یہ 4 رگیں جب کٹ جائیں تو جانور آپ کا آسانی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ ہڈی پہ چھری لگانا یا دل پہ چھری چلانا اس کی بالکل کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ جانور کو اضافی تکلیف دینے والی بات ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ رسول کا مجرم ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے جانور کو جو ہے وہ تکلیف دی لیکن آپ نے اسلام سیکھا نہیں، دین پڑھا نہیں۔ اسلام نے ایک ضابطہ بتایا، اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ ایسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، اگر 4 رگیں ہیں تو چاروں میں سے اگر ایک رگ نہیں بھی کاٹی جاتی، مثال کے طور پر 3 کاٹی جاتی ہیں تو یاد رکھیے گا تب بھی جانور جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جانور کی ہڈی پہ جو ہے وہ چھری جو ہے اس کی نوک لگانا، دباؤ ڈالنا، اس کو بالکل بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس پر جو ہے وہ خصوصی دھیان دینا ہے، توجہ دینی ہے۔ جانور کاٹتے ہوئے اسی طریقے سے جب یہ اونٹ ذبح کیا جاتا ہے تو جانور جب اونٹ ذبح کیا جاتا ہے تو صرف ایک جگہ سے اس کو جو ہے وہ کاٹا جائے گا، یعنی کہ جو اس کی جو ٹانگیں ہیں اس جگہ سے، اس کے قریب جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ سمجھتے ہوں گے وہاں سے جانور کو جو ہے وہ ذبح کرنا ہے بس۔ یہ 2 اور جو مزید جگہ یہ اضافی تکلیف دینے والی بات ہے، ایسا کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چونکہ چھری جو ہے وہ کافی بعض اوقات تیز ہوتی ہے اور پھر قصاب جو ہوتے ہیں ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہمارے جانور کو تکلیف نہ ہو، وہ جلدی جلدی سے جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے گردن جو ہے وہ فوراً الگ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ایسا قربانی ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر ایسا ہو بھی جائے تو قربانی ہو جائے گی، جانور کا گوشت وہ بھی حلال ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اکثر اوقات ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بچہ کیا قربانی کر سکتا ہے؟ کیا عورت جو ہے وہ ذبح جانور کر سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر شرعی قواعد و ضوابط بچہ یا عورت جانتے ہیں اور وہ عاقل ہیں یعنی کہ عقل رکھنے والے ہیں تو پھر وہ بھی جو ہے وہ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، قربانی وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اکثر اوقات آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بچے ادھر آؤ، بات سنو، یہ چھری لو، اپنی دادی کے پاس جاؤ، دادی کا ہاتھ چھری کے اوپر لگوا لیا۔
اپنی ماں کے پاس جاؤ ہاتھ چھری کے اوپر لگوا لیا، فلاں کے پاس جاؤ، وہ پتہ نہیں کتنے گھر کے جتنے بھی جو سربراہ بنے ہوتے ہیں یا معززین جتنے بھی ہوتے ہیں جن کو عزت دی جائے، یہ اصل میں عزت کی جگہ پہ ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو جو ہے وہ عزت دینے کے لیے سارے کام ہوتے ہیں، تو ان کا ہاتھ جو ہے انہوں رکھوا لیتے ہیں چھری کے اوپر۔ یاد رکھنا جس کا ہاتھ چھری کو لگ گیا، جس نے چھری کے اوپر ہاتھ رکھا، اب اس کا جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنا، اگر نہیں انہوں نے کرنا تو پھر ان کا تکبیر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ایک نے بھی جان بوجھ کر تکبیر کو چھوڑ دیا تو جانور ذبح یعنی کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے یہ بالکل بھی نہیں آپ نے کرنا کہ فلاں کے پاس جاؤ تو ہاتھ رکھوا لو چھری کے اوپر، فلاں کے پاس جاؤ تو ہاتھ رکھوا لو، ایسا کرنے کی بالکل بھی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جانور آپ نے ذبح کیا، اس کے پیٹ میں سے ایک بچہ نکل آیا، اور وہ بچہ اگر تو مردہ ہے تو پھر اس کو تو پھینک دیا جائے گا، لیکن اگر بچہ زندہ ہے تو پھر جہاں اس کی ماں کو ذبح کیا گیا وہاں جانور کو بھی ذبح یعنی کہ اس کا جو بچہ ہے اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ جو جانور کا بچہ ہے اس کا گوشت بھی کراہت سے بالکل پاک ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، اس کا گوشت بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جانور کا گوشت یعنی کہ قربان جو جانور ہوتا ہے ان کے عید قربان والا جانور جس کی قربانی ہوتی ہے، قربانی کا گوشت صرف اور صرف اس وقت مسلمان کو ہی آپ نے دینا ہے، کسی بد مذہب بد عقیدہ کو دینا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں، پورا سال ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ انسانیت کے ناطے مدد کسی کی کرنا چاہیں، خیر خواہی کرنا چاہیں تو وہ ضرور کیجئے، لیکن قربانی کا گوشت صرف مسلمان کو آپ نے دینا ہے۔ ذبح کرتے ہوئے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اکثر اوقات پڑھتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، ایسا نہیں پڑھنا، ہو جائے گا لیکن بعضوں نے اس کو جو ہے وہ مکروہ لکھا ہے۔ اس کے جو درست الفاظ ہیں وہ واو کے بغیر ہے، یعنی کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر سنیے بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے آپ نے جو ہے وہ قصاب کو بھی بولنا ہے اور آپ نے بھی جو ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ قربانی کا گوشت سارا بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک غربا مساکین کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے لیے۔ بہتر عمل یہ ہے، سارا بھی رکھ لیں۔ ویسے آج کل یہ بغیر شرعی مسئلہ جانے یہ اکثر ویسے کام ہو رہا ہے کہ اتنے ان کے 2 3 جو ہے وہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں اور بڑے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، لیکن جو گوشت جا رہا ہے کسی کے پاس آدھا کلو ہوتا ہے جس میں پائیا ہڈی ہوتی ہے، ایک پاؤ ہڈی ہوتی ہے، اور باقی جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔